السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم صرف اور صرف خلافت راشدہ کے 100 امپورٹنٹ MCQs دیکھیں گے۔ چونکہ خلافت راشدہ کا جو ٹاپک ہے یہ دعوت و ارشاد کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے اور ہسٹری کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے، اس لیے ان دونوں ٹاپکس کو مرج کر کے وہ والے 100 امپورٹنٹ MCQs آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو پریویس پیپر میں پوچھے گئے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے؟ ڈی آپشن درست ہے 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ بی آپشن درست ہے 2 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے؟ سی آپشن درست ہے 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کا اصل نام کیا تھا؟ اے آپشن درست ہے عثمان نام تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الخیر کا اصل نام کیا تھا؟ ڈی آپشن درست ہے سلمہ۔ اور یہ والا جو کویسچن ہے یہ 2024 کے سندھ پبلک سروس کمیشن کے پیپر میں بھی پوچھا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ اے آپشن درست ہے بنو تمیم کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے پاس کون سی ذمہ داری تھی؟ سی آپشن درست ہے دیتوں کے معاملات، یعنی جس کو عربی میں اشناک بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس فن کے ماہر تھے؟ اے آپشن درست ہے علم الانصاب کے ماہر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کس کے کہنے پر ترک کر دیا؟ ڈی آپشن درست ہے مالک بن دغنا کے کہنے پر۔ عشرہ مبشرہ میں سے کتنے افراد ایسے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے؟ بی آپشن درست ہے 5 مسلمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ سی آپشن درست ہے تجارت۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کس نے کی؟ اے آپشن درست ہے بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں امام قریش میں سے ہوگا، یہ والی حدیث کس نے سنائی تھی؟ ڈی آپشن درست ہے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے۔ ثقیفہ بنی سعدہ کے بعد بیعت عام کب کی گئی؟ بی آپشن درست ہے 1 دن بعد۔ جیسا کہ آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا گیا کہ آج کے لیکچر میں ہم خلافت راشدہ پڑھیں گے، تو کل 100 MCQs ہوں گے اور 4 خلافت راشدہ کے اہم رکن ہیں ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم۔ تو ہر ایک خلیفہ کے 25 امپورٹنٹ MCQs ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اور یہ سارے وہی MCQs ہیں جو پریویس پیپرز میں آئے ہوئے ہیں اور انہی کو دوبارہ ریوائز کروایا جا رہا ہے۔ لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو کس خلیفہ نے روانہ کیا؟ سی آپشن درست ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کتنے دنوں بعد واپس آیا؟ اے آپشن درست ہے 40 دن بعد واپس آیا۔ لشکر اسامہ بن زید کس قوم کے خلاف بھیجا گیا تھا؟ ڈی آپشن درست ہے رومی قوم کے خلاف بھیجا گیا تھا۔ جھوٹے مدعیان نبوت اسود انسی کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ بی آپشن درست ہے یمن کے علاقے سے تعلق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کتنا عرصہ ہے؟ سی آپشن درست ہے 2.5 سال۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کو کتنے صوبوں میں تقسیم کیا؟ اے آپشن درست ہے 8 صوبوں میں تقسیم کیا۔ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ ڈی آپشن درست ہے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف۔ جنگ یمامہ کب پیش آئی؟ بی آپشن درست ہے 12 ہجری میں پیش آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد کتنی تھی؟ سی آپشن درست ہے 2 لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پرچم کس کو عطا کیا گیا تھا؟ یہ آپشن درست ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تدوین قرآن کمیٹی کا سربراہ کس کو مقرر کیا؟ ڈی آپشن درست ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیدا ہوئے؟ بی آپشن درست ہے 584 عیسوی میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ سی آپشن درست ہے ابو حفص۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ اے آپشن درست ہے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟ ڈی آپشن درست ہے حرب بن امیہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ بی آپشن درست ہے بنو عدی کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق نے کب اسلام قبول کیا؟ سی آپشن درست ہے 6 نبوی میں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کل بیویاں کتنی تھیں؟ اے آپشن درست ہے 7۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ایک وقت میں 7 تھی، بلکہ مختلف اوقات میں جو ان کی بیویاں رہی ہیں وہ کل ملا کر 7 بنتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ ڈی آپشن درست ہے 13۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ بی آپشن درست ہے ابو لولو فیروز نے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کس نماز کے دوران خنجر کے 6 وار کر کے زخمی کیا گیا؟ سی آپشن درست ہے نماز فجر کے دوران۔ زخمی ہونے کے دوران عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جگہ کس نے نماز مکمل کروائی؟ اے آپشن درست ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ ڈی آپشن درست ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے۔ شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کتنی دیر تک خالی رہی؟ بی آپشن درست ہے 3 دن تک۔ شہادت عمر کے بعد قائم مقام اسلامی خلیفہ کون تھا؟ یعنی کہ صرف 3 دن کے لیے کہہ لیں۔ سی آپشن درست ہے حضرت صہیب رومی۔ یہ قائم مقام یا کیئر ٹیکر حکمران تھے اور ان کا کام صرف جب تک نیا خلیفہ نہیں تھا آ جانا تب تک معاملات کو دیکھنا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قائم کردہ خلافت کمیٹی کا فصیل یعنی فیصلہ کرنے والا کون تھا؟ یہ آپشن درست ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ ڈی آپشن درست ہے 8 حصوں میں۔ بصرہ کے معنی کیا ہیں؟ بی آپشن درست ہے کنکریلی زمین۔ بصرہ کے سب سے پہلے گورنر یا عامل کون تھے؟ سی آپشن درست ہے عتبہ بن غزوان۔ کوفہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ یہ آپشن درست ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے۔ جنگ قادسیہ میں 300 بیعت رضوان والے صحابہ تھے۔ بتائیے بدری صحابہ جنگ قادسیہ میں کتنے تھے؟ ڈی آپشن درست ہے 70 بدری صحابہ۔ جنگ قادسیہ کے وقت ایرانی سلطنت کا حکمران کون تھا؟ بی آپشن درست ہے بوران دخت۔ قادسیہ کی تیسرے دن کی جنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سی آپشن درست ہے یوم عماس کہا جاتا ہے۔ فتح الفتوح کس جنگ کو کہا جاتا ہے؟ اے آپشن درست ہے جنگ نہاوند کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کب معزول کیا؟ ڈی آپشن درست ہے 17 ہجری میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلا جیل خانہ کہاں تعمیر کروایا؟ بی آپشن درست ہے مکہ میں۔ اور یہ والا کویسچن بھی جو ہے یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے 2024 کے پیپر میں بھی آ چکا ہے۔ ابھی تک کے جو آپ کے سامنے 50 MCQs ڈسکس کیے گئے ہیں ان میں سے 2 تو وہ ہیں جو باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور 2024 میں یہ پیپر ریسنٹلی جو ہوا ہے اس میں یہ سوالات آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ سی آپشن درست ہے ابو عبداللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ یہ آپشن درست ہے پھپھو زاد لگتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ ڈی آپشن درست ہے 34 ایئرز کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے؟ بی آپشن درست ہے 577 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ سی آپشن درست ہے طائف کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ اے آپشن درست ہے رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت کتنے عرصے پر مشتمل ہے؟ ڈی آپشن درست ہے 12 سالوں پر محیط ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں کتنے اموی خلیفہ تھے؟ بی آپشن درست ہے 5 اموی خلیفہ تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ سی آپشن درست ہے 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر۔ حضرت عثمان اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کی شادی کب ہوئی؟ درست آپشن ہے اے 3 ہجری میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بئر روما کا کنواں
کتنے میں خرید کر وقف کیا تھا؟ ڈی آپشن درست ہے 20,000 درہم میں۔ شیبہ کی بجائے جدہ کی بندرگاہ کس خلیفہ نے تعمیر کروائی تھی؟ بی آپشن درست ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ عہد عثمانی میں محکمہ احداث یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ کا سربراہ کون تھا؟ سی آپشن درست ہے مہاجر بن کنفذ بن عمیر قریشی۔ جمعے کے دن دوسری اذان کا اضافہ کس خلیفہ راشد نے کیا؟ یہ آپشن درست ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ عہد عثمانی میں شام میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا سربراہ کون تھا؟ ڈی آپشن درست ہے نصیر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ عہد عثمانی میں کوفہ کا پولیس ڈپارٹمنٹ کا سربراہ کون تھا؟ بی آپشن درست ہے عبد الرحمن اسدی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کمیٹی کے ارکان کتنے تھے؟ سی آپشن درست ہے 6 ارکان تھے۔ خلافت کمیٹی میں سے کون حضرت عثمان غنی کے حق میں دستبردار ہو گیا تھا؟ یہ آپشن درست ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ خلافت کمیٹی کے ارکان کس کے گھر میں اکٹھے ہوئے تھے؟ ڈی آپشن درست ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کس نے کیا تھا؟ بی آپشن درست ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت کس نے کی؟ سی آپشن درست ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عثمان غنی کی عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ کون سا پیش ہوا؟ اے آپشن درست ہے قتل کا مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت عثمان اور یہ قتل جو تھا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی طرف سے تھا کہ جب اس کو پتہ چلا کہ ابو لولو فیروز نے ان کے والد محترم کو شہید کر دیا ہے تو ابو لولو فیروز کی بیٹیوں کو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص کا وہ خنجر تھا جس کا نام ہرمزان تھا، ان کے بیٹے یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ان کو جا کر قتل کر دیا۔ تو جب حضرت عثمان غنی نے خلافت سنبھالی تو سب سے پہلے ہرمزان کے قتل کا کیس ان کے سامنے آیا جو کہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کس کے مشورے سے قرآن کو یکجا کیا؟ بی آپشن درست ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے مشورے سے جمع کیا۔ ناشر القرآن کس کا لقب ہے؟ درست آپشن ہے سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام کس نے رکھا؟ یہ آپشن درست ہے ان کے والد محترم نے۔ حضرت علی کا ایک نام اسد بھی آتا ہے، بتائیے یہ نام کس نے رکھا تھا؟ ڈی آپشن درست ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ بی آپشن درست ہے ابو الحسن رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو کس نام سے پکارا؟ سی آپشن درست ہے ابو تراب کے نام سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مختلف اوقات میں رہنے والی بیویوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ اے آپشن درست ہے 8 بیویاں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کل اولاد ذکور یعنی مذکر اولاد کتنی تھی؟ ڈی آپشن درست ہے 14 ان کی اولاد تھی۔ خلافت راشدین میں سے تفصیلی روایات سب سے زیادہ کس سے مروی ہیں؟ بی آپشن درست ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ سفر بیت المقدس کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینے میں اپنا نائب کسے مقرر کیا؟ سی آپشن درست ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بعثت نبوی سے کتنی دیر پہلے پیدا ہوئے تھے؟ یہ آپشن درست ہے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دارالخلافہ کس کو قرار دیا؟ ڈی آپشن درست ہے کوفہ کو۔ انہوں نے دارالخلافہ یا جو کیپٹل جسے کہتے ہیں یہ انہوں نے مدینہ سے اٹھا کر کوفہ منتقل کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسند خلافت کتنی دیر تک خالی رہی؟ بی آپشن درست ہے 3 دن تک خلافت کی مسند خالی رہی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ سی آپشن درست ہے عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا۔ جنگ جمل کب ہوئی؟ اے آپشن درست ہے 36 ہجری میں ہوئی۔ جنگ صفین کب ہوئی؟ ڈی آپشن درست ہے 37 ہجری میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل سے بدلہ کس نے لیا تھا؟ بی آپشن درست ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بدلہ لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت کتنی دیر رہی؟ سی آپشن درست ہے 4 سال تک رہی۔ جنگ جمل کب ہوئی؟ اے آپشن درست ہے 656 عیسوی میں ہوئی۔ جنگ صفین کب ہوئی؟
डी ऑप्शन दुरुस्त है 657 ईस्वी में हुई। जंग नहरवान कब हुई? बी ऑप्शन दुरुस्त है 38 हिजरी में हुई। जंग नहरवान कौन से ईस्वी साल में हुई? सी ऑप्शन दुरुस्त है 659 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत अली और हज़रत फातिमा का निकाह कब हुआ? दुरुस्त ऑप्शन है ए 2 हिजरी में हुआ। तहकीम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से कौन से नुमाइंदे मुकर्रर थे? डी ऑप्शन दुरुस्त है हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह अन्हु। तहकीम में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से कौन नुमाइंदा मुकर्रर था? बी ऑप्शन दुरुस्त है हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितना अरसा सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारा? सी ऑप्शन दुरुस्त है 30 साल तक गुजारा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कब शहीद हुए? ए ऑप्शन दुरुस्त है 661 ईस्वी में शहीद हुए। इसी के साथ ही हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। अभी तक के लिए इतना ही है। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।